دیکھیے ٹیکنیکلی ابھی ہٹی نہیں ہے، انہوں نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ وہ اس کو ہٹائیں گے اور ولنگنیس شو کی ہے. سو ہمیں ذرا اس کو بالکل دھیان سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں فائنل ڈٹرمنیشن ایران ایشو پہ اپنی سچویشن روم کی میٹنگ میں کروں گا. سو آبویسلی یہ جب بھی ایک بیان دیتا ہے تو پھر ایک دم آپ دیکھتے ہیں اسرائیل کا پریشر سب کچھ. جیسے آج نیتن یاہو نے وہاں ایک گیدرنگ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی فوج کو کہا ہے کہ اب آپ غزہ کا 70% ایریا ہم قبضے میں لیں گے. 60 پہلے ہی ان کے پاس ہے، 70% کا اس نے آج کر دیا. آج اس نے بیروت میں بھی ہٹ کیا ہے اور پہلے ساؤتھ لیبنان میں تھا. پچھلے 3 دنوں میں کوئی 150 سے زیادہ انہوں نے ٹارگیٹس ہٹ کیے ہیں. انہوں نے طائف شہر کو 2 گھنٹے کے نوٹس پہ خالی کروا دیا. 10s of thousands وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. سو ابھی گن پڑنے کا امکان تو بہت زیادہ ہے. یہ ہٹنا تو ہے. لیٹس ہوپ کہ جو اب اس نے لیٹسٹ باتیں کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، ان میں سے کتنی باتوں پہ قائم رہتا ہے. بیکاز آپ کو پتا نا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو بات کرتے ہیں 5 منٹ کے بعد اس میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس میں بھی انہوں نے ایک ابھی خانہ چھوڑا ہوا ہے خالی کہ میں فائنل ڈٹرمنیشن کروں گا جو میں سچویشن روم میں میٹنگ کال کی ہے. لیکن ہمارے اسحاق ڈار صاحب کا وہاں جانا، قطریز کا بہت ہائی لیول کے اوپر انوالو ہونا، یہ بہت ساری پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. سو اچھا ہی ہو رہا ہے، اچھا ہی لگ رہا ہے. لیکن یہ کہہ دیں ہم کہ جی بلاکیٹ ہٹ گیا ہے، یا یہ کہہ دیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی بات کی ہے یہ فنالٹی میں آ گئی ہے، اس سے ہم ایک قدم پیچھے ہیں. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ تاریخ دیکھیں تو ایک ہی ٹویٹ کے اندر یہ 3 مختلف سٹانس بھی لیتے ہیں. سو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جب تک کوئی چیز ہو نہ جائے تب تک آپ اس سے ریلیکس نہیں کر سکتے. اچھا مالک صاحب، آپ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن سوشل ٹروتھ پہ جو ٹرمپ نے بیان دیا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ حیرت انگیز اور بے مثال بحری ناکہ بندی کو اب اٹھایا جا رہا ہے اور جو جہاز وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں وہ گھر واپسی کا عمل شروع کر سکتے ہیں. تو اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنا ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. نہیں، اٹ از اس نے کہا پروسیس. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ذرا بڑے دھیان سے دیکھا کریں، یہ فنالٹی سے بات نہیں کرتا. اس نے کہا بلاکیٹ مثلاً ول بی لفٹڈ، ہیز بین لفٹڈ، نو. کیا اس نے یہ کہا ہے کہ آئی ہیو آرڈرڈ دا لفٹنگ؟ نو، از بینگ لفٹڈ. بٹ ساتھ ہی وہ اس میں آگے یہ بھی بات کر اپنی سچویشن روم میٹنگ میں کروں گا. لگتا یہ ہے کہ ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ پانی میں پہلے پتھر پھینکتا ہے، پھر اس پہ دیکھتا ہے کہ اس پہ فیڈ بیک کیا آ رہا ہے، اس پہ ریئیکشن کیا آ رہا ہے. اب اس کا مارکیٹ سے بہت اچھا اثر ہوگا، اس کا بہت اچھا اثر ہوگا ایلائز کے ساتھ. ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے اسرائیلیز کیا ریئیکشن کرتے ہیں پبلکلی. ابھی ہم دیکھیں گے لنڈسے گرام، مائک پومپیو، ساری جو ٹولی جس نے پہلے بھی اس کے بیان بدلوایا تھا تو وہ کیا کریں گے. آپ کو یاد ہے نا کہ جب اس نے ساری بات کی تو اس نے لاسٹ ٹائم اس نے آخری دن ایک دم بھی میں شوشہ چھوڑ دیا کہ ابراہیمی معاہدے پہ سارے شامل کریں گی. میں ان کو مینڈیٹوریلی ریکویسٹ کر رہا ہوں، یا آپ ریکویسٹ کرتے ہیں یا مینڈیٹری کنڈیشن لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں لازمی درخواست کروں. لازمی درخواست کیا ہوتی ہے؟ تب اس نے وہ شوشہ چھوڑا اس کے ساتھ یہ ابراہیم زکوٹس کا. اب اس نے ساتھ شوشہ یہ بھی ایڈ کر دیا کہ فائنل ڈٹرمنیشن ایران کے معاملے پہ میں کروں گا اپنی سچویشن روم. یہ اب اپنے اس ٹویٹ کے بعد اور سچویشن روم کے درمیان یہ اب دیکھے گا کہ اس پہ ریئیکشن کیا آتے ہیں. اس میں اس کی جو اپنی میگا لابی ہے وہ کیا کہتی ہے، جن لوگوں کو یہ ذرا پریشان ہوتا ہے جن کی بات سے وہ کیا کہتے ہیں، اسرائیلیز کیا حرکتیں کرتے ہیں. اس کے ساتھ جب تک یہ چیز دستخط نہیں کرے گا، یقین مانیے ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی چیز سے پیچھے ہٹ سکتا ہے. یہ وہی آدمی ہے 2 باری نیگوسیشنز کر رہا تھا ایران کے ساتھ، ایکٹیو ڈائریکٹ نیگوسیشنز تھیں اور انہوں نے حملہ کر دیا. اس پورے بیانیے میں کتنی باری ہم 1 اسٹیپ فارورڈ اور 2 اسٹیپ بیکورڈ. میں نیگیٹو بات نہیں اس کو دیکھ رہا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں صرف جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کاشس آپٹمزم کے ساتھ. اگین اے ویری گڈ سائن فرام ہم. بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے، بہت امید افزا اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن یہ جو بٹ ساتھ لگاتا ہے نا یا اینڈ لگاتا ہے اس کو بھی اتنا ہی سیریسلی آپ لیا کیجیے جب وہ یہ کہتا ہے کہ فائنل ڈٹرمنیشن. بات یہ ہے کہ اگر تم نے بلاکیٹ اس کے کر دی ہے، اٹھانے کی بات کر دی ہے، تو فائنل ڈٹرمنیشن تو ہو گئی نا. اب اس کے ساتھ یہ بھی لگا دیا کہ فائنل ڈٹرمنیشن میں کروں گا. سو
اس کا ایک جملہ یا ایک بات ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نہ دیکھا کیجئے, آپ اس کی ساری باتیں دیکھے کیجئے کہ اس نے صاحب کافیہ ردیف کیا ملایا ہوا ہے. یہ ہمیشہ بیچ میں ایک دو قدم پیچھے ہٹنے کی اپنی گنجائش رکھتا ہے. اس پہ بھی اس نے فائنل ڈٹرمنیشن کی رکھی ہے کہ فائنل ڈٹرمنیشن میں کروں گا سچویشن روم کی میٹنگ میں. سو اٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ, بہت اچھی بات ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آپ دیکھیے کہ فائنل ڈٹرمنیشن کیا آتی ہے. بیکاز یہ آ کے کہہ دے گا, اگر اسے ہٹنا ہوگا, یہ کہہ دے گا جی میں نے سارے اپنے این ایس اے لوگ بلوائے ہوئے تھے, میں نے نیشنل سیکورٹی ٹیم بلائی ہوئی تھی, میری کیبنٹ تھی, ان کا خیال ہے کہ نہیں ابھی بلاکیج رہنا چاہیے. سو یہ اس لیے بھی کرتا ہے, اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے, پھر دیکھتا ہے اس پہ ایرانین ریئیکشن کیا آئے گا. بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ شاید دنیا کا واحد یہ صدر ہے جو اپنی ڈپلومسی پبلکلی اپنے ٹویٹس کے ذریعے کرتا ہے. جہاں پہ سینسٹیو میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ کوئی بھی اس ملک کا صدر کبھی بھی وہ چیزیں ڈپلومسی پبلک افیئر میں نہیں کرتے. بالکل. اچھا, لیکن مالک صاحب آپ یہ دیکھیے, اگر جو آج ٹروتھ سوشل پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیان آیا, اس بیان کو آپ اس تناظر میں بھی اگر دیکھیں, فاکس نیوز سے جب انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ جو ایران کے مذاکرات کار ہیں وہ بہت چالاک ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مانا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اگر ہم حملہ نہ کرتے تو وہ ایٹمی ہتھیار بنا لیتا, اسی لیے مطلب اپیرنٹلی ہی وہ شوئنگ کہ شاید ان کی مجبوری بن گئی تھی حملہ کرنا. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب تھک رہے ہیں اس ساری سچویشن سے, کیونکہ ہم پہلے بھی یہ بات کرتے آئے ہیں کہ غالباً ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو وہ مگر اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اس سارے سیناریو سے نکل سکیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کتاب لکھی تھی, اس کا نام تھا دی آرٹ آف ڈیل میکنگ. اس کتاب میں یہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ سب سے بڑی مذاکرات کی ناکامی وہاں پہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ دوسرے پارٹی کو یہ تاثر دیں کہ آپ ڈیل کرنے کے لیے بےتاب ہیں, وہاں آپ کی ڈیل اچھی نہیں ہوتی. یہ اس نے اپنی کتاب میں اپنا ویو دیا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ ایک انچ چھوڑتا ہے اور اس کو یہ لگے کہ دوسری سائڈ اس بات سے بڑی خوش ہوئی ہے, تو اس کو لگتا ہے او ہو شاید میں نے زیادہ بڑی بات مان لیا, مجھے بھی اور تلنا چاہیے تھا. یہ ہر بڑی ڈیل کی بات کر کے پھر ایک نیا شوشہ ایڈ آن کرتا ہے, پھر اس میں سے ایک بڑی ڈیل نکالنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے آپ اس لیے کہا نا کہ یہ بہت اچھی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ بہت اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ٹرمپ کی بات کو سیریس لینے کے لیے آپ کو ٹرمپ کا کیریکٹر, نیچر اور اس کا جو پروون بیہیویئر ہے وہ بھی سامنے رکھنا ہوگا. بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ بلاکیج ول بی لفٹڈ کا بہت زمین آسمان کا فرام دا فرق کہ جی ہیز بین لفٹڈ. اگر یہ ساتھ یہ کہتا کہ میں نے آرڈرز کر دیے ہیں اپنے ملٹری کو کہ جی بلاکیج ختم ہو گیا, میں اس کے اور زاویے سے دیکھتا, ابھی تو اس نے بات کی ہے. یہ تو ہر باری اپنی بات سے ہٹتا ہے. سو اٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ, بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے, بہت امید افزا ہے. لیکن فرینکلی نوئنگ ڈونلڈ ٹرمپ, میں اس کو اس کی فائنلٹی میں اس کو نہیں سمجھتا کہ اس کی فائنل ڈیسیژن آ گئی ہے, بیکاز اس میں اس نے ساتھ اپنا پرووائزو ایڈ کر دیا ہے کہ فائنل ڈٹرمنیشن میں کروں گا اپنی سچویشن روم میٹنگ میں. یہ ہر باری بات کر کے اپنے لیے گنجائش رکھتا ہے اس سے ہٹنے کی. تو اس کے ساتھ جب تک کوئی چیز یہ نہیں آئے گی نا کہ یہ آرڈر کرے اپنے ٹروپس کو اسٹینڈ ڈاؤن اور ہماری بوٹ سے شپس ہٹیں گی. ابھی اس نے کیا کہا ہے, اس نے کہا جی ٹریفک دوبارہ آپ دیکھیں گے کھل جائے گی سب کچھ. او بھائی وہ تو تیری وجہ سے بند ہوئی تھی نا, وہ تو کھلنی ہے, ایک دن تو کھلنی ہے, یا جنگ کے تھرو کھلنی, جنگ کے تھرو تو کھل نہیں سکتی, ثابت ہو گیا ہوا ہے, ہونی نیگوسیشنز پہ ہے. اس لیے اٹس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ, لیکن میں اس کو ابھی فرینکلی اس لیول پہ نہیں دیکھ پا رہا کہ یہ فائنل اس نے اناؤنس کر دیا ہے. اچھا مالک صاحب, اب جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ the Hormuz Strait must be immediately open, no tolls for unrestricted shipping, traffic and both directions. اب یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے, اگر تو وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ بیان نیا تو نہیں ہے نا, یہ امریکن سانس پرانا ہے, اور اس پہ ایرانینز نے لوگوں کو یہ کلیئر کر دیا ہوا ہے کہ جب تک نیگوسیشنز ہوں گی تب تک ہم نہیں ٹول لیں گے, بعد میں نئی ارینجمنٹ پہ کام کریں گے. تو ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز نوٹ کیجئے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ رہی ہے امریکنوں کو, کہ اب ایران نے ڈائریکٹ نیگوسیشنز بھی شروع کر دی ہیں. ابھی ایرانین فارن منسٹر گئے ہوئے تھے قطر بھی, ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. وہ ایجپشن سے بھی ڈائریکٹلی باتیں کر رہے ہیں, وہ دوسرے لوگوں سے بھی باتیں کر رہے ہیں. شاید امریکہ کو اب یہ بھی ریئلائز ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر ایران نے ان لوگوں سے ڈائریکٹلی بات کر کے خود ہی بائی لیٹرل طریقے سے اپنے معاملات سیدھے کرنے شروع کر دیے
تو اس سے امریکن انفلوئنس اور بھی کم ہو جائے گا. اور یہ ایک بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے عراقچی صاحب کا جانا, قطر میں بیٹھنا, ساری باتیں کرنی, پھر وہاں سے سعودی عربینس کے ساتھ بات کرنی, پھر وہیں سے بیٹھے ہوئے ایجپٹ سے بات کرنی. تو ایک ریجن اپنی بھی ایک پیرلل ڈائلاگ اب آپ کو ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو. امریکہ چاہتا ہے کہ جو بھی ڈائلاگ اگر قطر نے بات کرنی ہے ایران سے, سعودی عربیہ نے کرنی ہے, فلانے نے کرنی ہے, تو وایا واشنگٹن بات چیت ہو. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں, ان کا اپنا پریشر اپنی جگہ ہے. پھر جب یہ جنگ کی بات کرتا ہے تو جتنے یہ تمام ممالک ہیں انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی اس جنگ میں ہم آپ کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے, بیکاز تباہی ہماری ہے, آپ کی تباہی تو نہیں ہے, تباہی تو ہماری ہے. آپ اگر ڈی سیلینیشن پلانٹس ایران کے اڑائیں گے, ایران نے اڑا دیا کویت کے, بحرین کے, قطر کے, وہاں تو 90% ڈرنکنگ واٹر آتا ہے ڈی سیلینیشن پلانٹ سے, وہاں تو پانی کا کال پڑ جائے گا, قحط پڑ جائے گا. اور یہ وار ٹرمپ اگر نئی وار شروع کرتا ہے, یہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ شروع تو کر سکتا ہے پھر ختم پتہ نہیں کہاں ہوگی. تو ایران اپنی سروائیول کی فائنل فیز میں آ جائے گا جنگ میں, تو وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ پھیلاؤ ہوگا. تو جیسے آپ نے شروع میں کہا نا, اس کو تھک گیا ہوا ہے, اس کو بہانا چاہیے نکلنے کا. لیکن ٹرمپ ہے, عادت سے مجبور ہے, اپنی فطرت سے مجبور ہے. جب ڈیل ہونے لگتی ہے تو اس کا وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں آخری موقع پہ اور تھوڑا سا میں پیچ ٹائٹ کر کے میں شاید کچھ اور کنسیشن لے لوں. اس کو ابھی تک فرق سمجھ نہیں آ رہا کہ ایران اور وینیزویلا بہت مختلف قومیں ہیں, بہت مختلف ملک ہیں. جو یہ وینیزویلا میں کر پایا یہ ایران میں نہیں کر سکتا, جو یہ کیوبا میں کر سکتا ہے وہ ایران کے ساتھ نہیں کر سکتا. سو آئی تھنک یہ ابھی بھی 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ چلے گا. لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کا یہی کہہ دینا, یہی بندہ کل تک کہتا تھا کہ مجھے انکنڈیشنل سرنڈر چاہیے ایران سے, پھر بلاکیٹ پہ لگا دیا, پھر بلاکیٹ کے بعد انہوں نے سینکشنز بھی دی, ایران کو بھی تیل بیچنے دیا, اس کو بیچنے دیا. تو یہ بہت اوپر جاتا ہے, پھر نیچے آتا ہے, یہ اوپر نیچے آگے پیچھے جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس کی بات کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, ود اے پنچ آف سالٹ, پنچ آف سالٹ نہیں, ود اے بکٹس آف سالٹ لینا ہوگا ٹرمپ کا ہر بیان کو. لیکن یہ ایک بہت اچھا قدم ہے صحیح ڈائریکشن میں. یہ وہ قدم ہے جو دنیا سننا چاہتی ہے, جو پوری ریجنل اکانومیز اور گلوبل اکانومی سننا چاہتی ہے, جو اس کے اپنے لوگ سننا چاہتے ہیں. اب اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, اب دیکھتے ہیں. یہ جو ان کا سچویشن روم میٹنگ ہے اس میں سے کیا یہ گیدر سنگھ جی نکالتے ہیں. بیکاز فرینکلی میں ٹرسٹ نہیں کرتا ٹرمپ کی بات کو, میں وزن نہیں دیتا جو میں ایک امریکہ کے آفس, صدر کے آفس کو دینا چاہتا ہوں. بیکاز ٹرمپ نے اس دفتر کا وقار اور کریڈیبلٹی بالکل ختم کر دی ہے. اس وقت دنیا امریکہ سے ڈیل نہیں کر رہی, دنیا ایک شخص سے ڈیل کر رہی ہے جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے. سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم نے ٹرمپ کو کتنا سیریسلی لینا اور اس کے الفاظ کی کیا کریڈیبلٹی ہے, کیونکہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے. وہ بھی ابھی 15 منٹ میں وہ پھر جاتا ہے. سو اچھی ڈیولپمنٹ ہے, صحیح ڈائریکشن کی ڈیولپمنٹ ہے, مگر یہ سمجھنا بالکل مالک صاحب اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے ساتھ ہی نہیں, تھوڑا سا اس پہ بھی میں آپ چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں. جیسے آپ نے کہا کہ جب بھی ڈیل حتمی مراحل پہ پہنچنے لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی بیان اس طرح کا آ جاتا ہے تو معاملہ خراب کر دیتا ہے. مزید کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ اپنے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں آج کے بیان میں ایک اور چیز بھی اب واشنگٹن سے چل رہی ہے کہ جی وہ امریکہ جو سا ہے وہ انرتھ کرے گا جا کے جو انرچ میں یورینیم پڑا ہوا ہے. کبھی نہیں ایرانی کرنے دیں گے اس کو. اگر آدھی بات یہ کرتا, ساتھ یہ بھی ٹھوک دیا کہ امریکہ ول انرتھ دا یورینیم فرام دیئر. دنیا دیکھے تو روزہ ایران نے نہیں ماننا. وہ انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کو بلا لیں گے, وہ رشینز کو بلا لیں گے, وہ ہمیں بلا لیں گے, وہ امریکہ کو اپنی زمین پہ قدم نہیں رکھنے دیں گے. اور ٹرمپ صاحب نے ساتھ یہ بھی جو شوشہ چھوڑا ہے کہ جی امریکہ ول انرتھ, الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں, ایران نے نہیں ماننا اس پہ. ایران بار بار کہہ چکا ہے کہ ہم نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائیں گے, ہماری پوزیشن نہیں ہے, ہم اس کو بھی ڈیلیوٹ کرنے پہ بھی تیار ہیں, لیکن وہ امریکنوں کو نہیں پاؤں رکھنے دیں گے زمین پہ. اب یہ بھی ساتھ اس نے بات کر دیا اس کے اندر. تو یہ جو ایک اچھی بات کرتا ہے نا, اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ 2 ایسے مسئلے بھی ڈال دیتا ہے کہ جس پہ کوئی دوسرا اڑ جائے. پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں تو پیس کرنا چاہتا ہوں, یہ پاگل لوگ ہیں, ان سے فیصلے نہیں ہوتے. ان کے 3 فیصلے بڑے کلیئر ہیں ایران کے. انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے حوالے نہیں کرنا انرچ یورینیم, ہم اس کو ڈیلیوٹ بھی کر دیں گے, ہو سکتا ہے ہم تھرڈ ملک کو دے دیں. اوباما کے زمانے میں چائنا رشیا کے پاس چلا گیا تھا, وہ کہتے ہیں ہم ڈیلیوٹ بھی کر دیں گے. انہوں نے انڈیکیٹ بھی کیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کے میں بھی جا کے ڈیلیوٹ کر سکتے ہیں, ہم رشیا میں بھی کر سکتے ہیں, اب تو چائنا بھی بیچ میں شامل ہو گیا کہ وہاں بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ڈیلیوٹ کرنے پہ بھی تیار ہیں.
وہ اسٹاک کو ختم کرنے پہ بھی تیار ہیں. وہ کہتے ہیں امریکن نہیں آئیں گے, اس میں ان کی بھی عزت بیزتی کا معاملہ ہے. اس میں آج ایک جملہ ساتھ آ گیا کہ امریکہ ول انرتھ, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے. سو اس لیے یہ ایک اچھی بات کرتا ہے, ساتھ دو شوشے چھوڑ دیتا ہے. لاسٹ ٹائم جو بیانات ہوئے, اٹس اے میٹر آف آورس, مارکو روبیو 2 جگہ اور 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ مارکو روبیو نے کہا اٹس اے میٹر آف آور, ہو سکتا ہے سنڈے کی رات تک ہو جائے, منڈے کی صبح تک ہو جائے. ساتھ ہی ٹرمپ صاحب نے شوشہ چھوڑ دیا وہ ابراہیم اکارڈ والا, جو اس کو پتا تھا کہ کوئی نہیں مان سکتا. اور بھائی حکومتیں اٹھ جائیں گی اس وقت جو اس نے غزہ میں کیا ہے, جو سب کچھ کیا ہے, کون افورڈ کرتا ہے اس وقت ابراہیم اکارڈ جوائن کرنا. یہ ہو جائے, صلح ہو جائے, اس کے بعد ٹھیک ہے آہستہ آہستہ آپ کام کریں. سعودی عربیہ نے اگلے دن آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے دی, پکا جواب دے دیا. یہ اسرائیل کی وہ فلسطینی ریاست کا ٹائم ٹیبل, irreversible ٹائم ٹیبل اور شیڈول اناؤنس کریں, ہم بالکل اسرائیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں.